جی تو آج ہم آپ کو چکوال کی ایک اور انتہائی نایاب اور بہترین قسم کی خوبصورتی کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کا تعلق ہے چکوال میں پائے جانے والے انتہائی نایاب اور خوبصورت پتھر، جن کو آپ پریشیس سٹون بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پتھر کی ایک بڑی مشہور اقسام جس کو عقیق کہتے ہیں اس میں بھی ہیں، لیکن ان پتھروں کے رنگ اور ان کی خوبصورتی اور وہ کہاں سے ملتے ہیں، وہاں کہاں کیسے وہاں پہنچا جاتا ہے، آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ایک بہت خوبصورت اور شاندار تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور باقاعدہ ان جگہوں کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ہم اس وقت جناب ایک چکوال کے ایک بڑے مشکل اور دشوار گزار ٹریک پہ سے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ نیچے بہت بڑی کھائی ہے، اور یہ ایک پتھریلا راستہ، یہ صدیوں پرانے راستے ہیں، کسی دور میں غالباً یہ کسی قسم کی گزرگاہیں بھی رہی ہوں گی، لیکن جب بھی آپ نے چکوال کے انتہائی خوبصورت نظاروں تک پہنچنا ہو، انتہائی خوبصورت راستوں تک، انتہائی خوبصورت وادیوں تک، آپ نے کسی نئی دنیا کا کھوج لگانا ہو، تو آپ کو چکوال میں بلند و بالا پہاڑوں پر دور دراز علاقوں میں ایسے ہی راستوں سے اکثر و بیشتر گزرنا پڑتا ہے۔ آج بھی ہم جس چیز کا جو چیزیں آپ تک پہنچانے کے لیے یہ اس سفر پہ رواں دواں ہیں، ان کا تعلق ہے چکوال میں پائے جانے والے انتہائی نایاب، خوبصورت، اور قیمت کا اندازہ تو ان کا جوہری لگا سکتے ہیں، لیکن ان پتھروں کی جو خوبصورتی ہے وہ واقعی دیدنی ہے۔ اور اس ہم آخر پہ جو ہے آپ کو ان پتھروں میں سے لائٹ کس طرح گزرتی ہے، وہ پتھر کتنے خوبصورت ہیں، ان کے رنگ ایسے ہیں، وہ پتھر کس طرح تخلیق پاتے ہیں، یہ ہماری اس ویڈیو کے آخر پہ یقیناً اس سفر کے بعد ہم آپ سے وہ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ تو ان کی پہنچنے کے لیے آپ سامنے دریا دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر زیادہ تر دریاؤں کے کنارے اور کچھ ایسی جگہوں پر، کچھ چکوال میں 2-3 ایسی پہاڑیاں بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹکڑے ہیں، جہاں پر آپ کو یہ اس قسم کے پتھر اور کچھ اور خوبصورتیاں آپ وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیچے پہاڑ کے بالکل ان پانیوں میں جہاں یہ پتھر ہیں۔ جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ایک دریا کے کنارے، اگر قسمت ساتھ دے تو ایسے دریاؤں میں یا کچھ ایسی جگہوں پہ پانی کی مسلسل تراشیدگی سے کئی جگہ سے اس طرح کے پتھر صدیوں بلکہ لاکھوں سالوں کی ایک کاریگری کے بعد اس طرح تخلیق پاتے ہیں۔ اس چٹان میں بھی ابھی ایک ایسے ہی پہاڑ کے کنارے پہ، ایک دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی چٹان میں لاتعداد پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو یہ عجیب و غریب رنگ کے پتھر ایک چھوٹی سی جگہ سے اتنے خوبصورت پتھر، سفید کالے، یہ ایک فوسل کی طرح کا آپ دیکھیں، اس کا جامنی کلر آپ دیکھیں، حیران رہ جائیں گے اللہ کی شان پہ کہ کس کا اتنی چھوٹی جگہ پہ کتنے رنگ تخلیق ہو چکے ہیں۔ اس پتھر کو دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دھاریاں دیکھیں، اس کے اوپر اس کالے پتھر کو دیکھیں، تو انسان ایک ایک چیز کو اس کو دیکھیں۔ اب ان کے اندر خدا جانے کیا کیا راز ہوں گے، ان سے کیسے کیسے پتھر نکل کے جا چکے ہیں، کیسے کیسے پتھر ان میں مزید ہوں گے، یہ ان پتھروں کی کیا حقیقت ہے، یہ پتھر یہاں کیسے پہنچے، یہ پتھر اس چٹان میں چھپے چھپے ایسی اشکال کیسے اختیار کر جاتے ہیں، ان پتھروں کے انتہائی خوبصورت حیران کن رنگوں کے پیچھے کیا راز ہوتے ہیں، یہ پتھر کتنی صدیوں پرانے ہیں۔ سائنس کا یہ المیہ ہے کہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والی ہر تحقیق 200-400 سال کے بعد یا کسی بھی وقت لاوارث ٹھہرتی ہے۔ خود ہی سائنس لاکھوں سالوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد خود اپنی تحقیق سے لاعلمکی کا اظہار کر دیتی ہے۔ اس لیے ان کی فی الحال تو ان کے بارے میں کچھ نہیں، ابھی آپ نے دیکھا ایک لال رنگ کا پتھر، ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن سائنس سے آپ کو اس کا کوئی جواب مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد وہ جواب وہ تبدیل ہو جائے اور وہ کسی اور سمت چلا جائے۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو آپ نے دیکھا ان کی خوبصورتی، اس کے بعد ہم آپ کو ان پتھروں کی ان کی دکھائیں گے کہ ان میں سے کس طریقے سے ان میں سے لائٹ نکلتی ہے اور کس طریقے سے ان کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ یہ پتھر پائے جاتے ہیں، ایسی کئی جگہوں میں سے ایک۔ جی تو یہ چکوال کی مختلف جگہوں سے ملنے والے انتہائی خوبصورت رنگوں میں کے چند پتھر ہیں، جن سے اب آپ روشنی گزرتی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اللہ کی کیسی شان ہے کہ ان پتھروں میں سے روشنی اس طرح گزرتی ہے، یا یہ ایسے روشن ہو جاتے ہیں جس طرح کے کوئی بلب یا کوئی روشنی ہو، اور وہ اپنے رنگ، اپنی ان کے اندر جو رگیں ہیں وہ ساری سب کی سب بالکل روشن اور یہاں ہو جاتی ہیں۔ یہ قیمتی یا نایاب پتھر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پہچان رکھنے والے ان کو بتا سکیں کہ یہ عقیق کی کسی شکل میں سے، آپ اس چھوٹے سے پتھر کو دیکھیں، اس میں سے کس طرح روشنی چلتی جا رہی ہے، اور یہ کمال کی، اب اس سفید پتھر کو دیکھیں، یہ ایسے روشن ہو گیا
جس طرح کوئی بلب ہوتا ہے، اتنا بڑا خداوند کریم کے یہ عجوبے، اور یہ پیلے رنگ کا پتھر دیکھیں، بالکل پیلے رنگ کا، اور اس کو دیکھیں، اس کی اب روشنی پیلی اس میں سے نکل رہی ہے، یہ خاصا بڑا پتھر ہے، اتنے بڑے پتھر میں سے یہ دیکھیں، یہ بالکل پیلے رنگ کا ہو گیا۔ تو ایک سائنس کے مطابق یہ جو اس طرح کے جو بھی مٹیریل یا جو ایسا مادہ ہوتا ہے جس میں سے وہ نیم شفاف ہوتا ہے، جس میں سے روشنی گزر سکتی ہے، اسے پارباسی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پارباسی رنگ یا اس کا ایک ٹکڑا جس میں سے روشنی گزر سکتی ہے۔ اور یعنی پارباسی سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سے مراد ہے کہ وہ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایگڈ یا عقیق کی بھی ایک پہچان یہی بتائی جاتی ہے کہ اس میں سے روشنی گزر سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ کیسے کیسے خوبصورت رنگ ہیں اور کتنے کتنے بڑی چیزیں ہیں۔ عقیق کو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے پہلی دفعہ عقیق کو دریافت کیا گیا تھا، اور یونانی ایک سائنسدان تھے جنہوں نے اس کو یا آپ کہہ لیں ریسرچ یا تحقیق کی بنیاد پہ انہوں نے عقیق کو دریافت کیا تھا۔ اس سفید پتھر کو دیکھیں، یہ دیکھیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر بلب نہیں جل پڑے؟ تو اس قسم کی چکوال میں ایسی کچھ جگہ پہ، یہ ہر جگہ نہیں ملتے ہیں، ایسی چند ایک جگہ ہیں جہاں پہ آپ قسمت ساتھ دے، آپ گھوم پھر رہے ہوں تو آپ کو اس قسم کی خوبصورت چیزیں اور اس قسم کے نایاب پتھر مل سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شاعری قدرت کا کوئی ایسی خوبصورتی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نمونہ ہو جو کہ ایسی شان جو چکوال میں نہ ملتی ہو۔ اب یہ دیکھیں، اتنا چھوٹا پتھر ہے اور یہ ایسے جیسے کوئی ہیرا یا کوئی موتی جگمگا اٹھتا ہے، اس صورت میں یہ جگمگا اٹھا ہے۔ اور یہ اب آخری پتھر آپ دیکھیں اس کے بعد اب اس کو دیکھیں، اس پتھر کے بیچ میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو چکوال کی ایسی خوبصورتیوں سے ضرور روشناس کراتے رہیں گے، اور اس کے بعد آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ کسی نئی چیز سے جو یقیناً آپ کے لیے بہت بڑی دلچسپی کا سامان لیے ہوگی حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔